بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکریٹرک اور سیکٹرک کوچ ہوں۔ آج کی میری ویڈیو ہے جنکو بائلوبا کے متعلق۔ جنکو بائلوبا وہ میڈیکیشن ہے، جب میں نے آج سے 25 سال پہلے پی ایچ ڈی کی تھی سیکسولوجی میں، تو میرے پاس بہت کال تھا میڈیکیشنز کا، جو میں نے پڑھی تھی اویلیبل نہیں تھی یہاں پر۔ اللہ کا فضل ہے، اب سب کچھ اویلیبل ہے۔ تو ایک میڈیسن ہوتی تھی جو میں یوز کروایا کرتا تھا، دیٹ واز جنکو بائلوبا، اور مجھے یاد ہے کہ کئی لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے اس سے۔ لیکن بعد میں آنے والی ریسرچ جو ہیں وہ کوئی اتنی اس کے لیے فیوریبل نہیں رہی، ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں، سو میں نے بھی اس کا استعمال چھوڑ دیا۔ لیکن پچھلے دنوں ایک ریسرچ آئی جس نے میرے اندر اس کا جو چھپا ہوا عشق تھا وہ واپس اجاگر کر دیا، تجدید عشق ہو گیا۔ وہ انفارمیشن میں آپ کو پاس آن کروں گا، جس کی وجہ سے اب یہ بہت ساری میڈیکیشن جو میں یوز کرواتا ہوں لوگوں کو، اس کا یہ حصہ ہے۔ اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آپ کو کیا بینیفٹس ملتے ہیں اور یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ جنکو بائلوبا جو ہے یہ اصل میں ویزو ڈائلیٹر ہے، اور یہ باریک ویسلز کا ویزو ڈائلیٹر ہے۔ یعنی کہ باریک ویسل جو ہیں آپ کی کہاں ہیں، آنکھ میں ہیں، برین میں ہے، نفس میں ہے۔ تو جب یہ باریک ویسلز کو جا کے کھولتا ہے تو وہاں یہ سرکولیشن پیدا کرتا ہے، اور جب یہ سرکولیشن پیدا کرتا ہے تو یقینی طور پہ جب نفس میں پیدا کرے گا تو اریکشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انسان کا جو سینسٹیوٹی کا لیول ہے، کیونکہ بلڈ کی سرکولیشن زیادہ اچھی ہے، وہ زیادہ ہو جائے گی۔ برین میں اس کی جو سمجھ ہے، بوجھ ہے، اٹینشن ہے، اور حساب کتاب اور یادداشت، یہ سب امپروو ہو جائیں گی۔ یہ سب اس کی ویزو ڈائلیٹری خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ اب یہ ویزو ڈائلیٹیشن کیسے کرتا ہے، یہ بلڈ کی سرکولیشن کو کیسے بڑھاتا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلے جناب والا کہ یہ نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن جو ہے نا وہ بڑھاتا ہے۔ تو نائٹرک آکسائڈ آپ کو پتا ہے میجر ویزو ڈائلیٹر ہے، تو اس کی وجہ سے اینڈوتھیلیم کی فنکشن بڑھ جاتا ہے، اور ویسلز جو ہیں خاص طور پہ نفس میں بھی اور دماغ میں بھی، یہ دونوں جو ہیں یہ کھل جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ آپ کے بلڈ کو تھن بھی کرتا ہے۔ پلیٹلیٹ جو ایگریگیشن ہوتی ہے، جو پلیٹلیٹ کٹھے ہو کے بلڈ کو روکتے ہیں، اس کے خلاف بھی کام کرتا ہے۔ یعنی کہ بلڈ کو تھن کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بلڈ کا فلو بڑھ جائے گا، اور بلڈ کا فلو جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے؟ اریکشن کے۔ جب اریکشن ہوگا تو اس میں بلڈ کی سرکولیشن کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کا جو رول ہے وہ آپ کے نروس سسٹم کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ نروس سسٹم میں یہ دو قسم کے کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پرو سیکچوئل نیورو ٹرانسمیٹر جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، مثلا ڈوپامین کو انکریز کر دیا۔ اس کے علاوہ ڈوپامین جب بڑھ جاتا ہے تو لسٹ، ہوس، جوش، جذبہ، وہ سب بڑھ جاتے ہیں، یہ بڑا اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ سیروٹونین کو بھی ہائی کرے، جس سے آپ کی ٹائمنگ پہ ایک بڑا اچھا پازیٹیو اثر آتا ہے، اور آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ آپ کے موڈ کو یہ خوش کر دیتا ہے یہ چیز۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو چیزیں آپ کو ڈپریشن کر رہی ہیں ان کا لیول یہ لو کر دیتا ہے۔ جیسے کورٹیزول لیول ہے، یہ اس کو یہ لو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ گیبا جب بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے تو انسان کی انزائٹی جو ہوتی ہے اس میں کم ہو جاتی ہے۔
جب انسان کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور ڈپریشن ان میں ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں سیکس کی امنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی بڑی ہو، جس سے اریکشن بھی جلدی ہو جاتا ہو، اس کا بھی ایک آپ کو ڈائریکٹ آپ کو افیکٹ جو ہے اس کی سیکسول زندگی میں ملے گا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ ہر نیچرل چیزوں میں موجود ہے، لیکن اس کا خاص فائدہ کہاں ہمیں جا کے ملتا ہے؟ وہ ہمیں جا کے ٹیسٹوسٹرون کی شکل میں ملتا ہے۔ کیوں؟ جب آپ کا جو ٹیسٹوسٹرون ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیوں ٹیسٹوسٹرون بڑھانے والے جو سیل ہوتے ہیں اسے لیگڈ سیل کہتے ہیں، اس کے ارد گرد جو انفلیمیشن کا لیول ہوتا ہے یا ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز کا لیول ہائی ہوتا ہے، اس کو جا کے یہ ٹچ کرتا ہے، اس کو ریڈیوس کر دیتا ہے، تو یہ نکلنے گا جو آپ کے کپورے ہیں وہ زیادہ بہتر فنکشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کے اندر لبیڈو، جوش، جذبہ یہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور آپ کی جو آرگیزمک فورس ہے، آرگیزمک پلیئر ہے، وہ بھی آپ کا انکریز کر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو سیمن ہے، منی جو ہے، ٹیسٹوسٹرون جب ٹیسٹس بڑھتا ہے، ٹیسٹوسٹرون میں جب ٹیسٹوسٹرون بڑھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے سپرم پیدا ہوتے ہیں، سپرمٹوجینیسس ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ سپرمٹوجینیسس میں بھی ہیلپ فل ہو جاتا ہے، اور سپرم جو ہے نا وہ اس میں لوگوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور کوانٹٹی آف دا جو سیمن ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کی ہماری ہو گئی جنرل پراپرٹی جو میں نے آپ کو بتا دی، جو سیکس میں کس طرح یہ اس کے لیے ممدوح ثابت ہوتا ہے، کس طرح یہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو ریسرچ جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں شیئر، کہ جس کی وجہ سے میرا عشق جو ہے اس پہ واپس آ گیا، پتہ یہ چلا ہے کہ یہ نہ صرف بلڈ کی سرکولیشن بڑھا رہا ہے ڈائریکٹلی، جیسے میں نے آپ کو ساری اس کی میکانزم بتایا ہے، یہ نئی ویسلز بھی پیدا کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اینجیوجینیسس۔ ابھی میں اینجیوجینیسس کے لیے آپ کو پتہ ہے شاک ویو تھراپی یوز کروا رہا ہوں، جس کے ساتھ نئی ویسلز پیدا ہوتی ہیں، اور نفس جو ہے وہ میں کہتا ہوں جناب اس کی جو ہے جیکٹ ہے وہ کھل گئے ہیں اور اس کی سروس ہو گئی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ملی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ اینجیوجینیسس میں بھی انوالو ہے۔ تو جب اینجیوجینیسس یہ اس کی نفس میں کرے گا تو جو آپ کی جو مشینری ہے جو کہ اریکشن پیدا کر رہی ہے اس میں تھکنس آ جائے گی، اس میں بلڈ سرکولیشن بڑھ جائے گی، کیونکہ نئی بلڈ ویسلز بن جائیں گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور ایسے ہی بلڈ ویسل جو ہیں وہ آپ کے برین کی سائڈ میں بھی بنے گی۔ تو لیکن یہ چیز ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے اس کو لمبا دینا پڑتا ہے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو پہلی ریسرچز تھیں وہ اتنی لمبی نہیں کی گئی تھی کہ ان کا یہ افیکٹ جو ہے وہ نوٹس ہوتا۔ 6 ہفتے کی رزلٹ دیکھا، فیل ہے، اے بھی فیل ہے، میرے سائنسدان تھے انہوں نے کہہ دیا، لیکن کچھ اور سائنسدانوں نے کہا جی لمبا چلاؤ، لمبا چلایا تو جناب وہ نتیجہ ہی اور نکلا۔ تو وہ ایک ہوتا ہے ویسکولر اینٹیتھیلیم فیکٹر، ٹھیک ہے، گروتھ فیکٹر، ویسکولر اینڈوتھیلیم گروتھ فیکٹر، یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ جن کا گلوبا دینے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اور جو کہ نئی ویسل بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اب میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں مریضوں کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے دوں، اور تاکہ ان کا جو پارٹ ڈیمیج ختم ہو گیا ہے وہاں نئی ویسلز بن جائیں، وہ نہیں بن جائیں۔ ڈوزیج میں ہم اس کو 240 ملی گرام، ایون 360 تک بھی اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ بلڈ تھننگ جو ہوتی ہیں میڈیکیشن ان کو ہم بند کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی اپنی بلڈ تھننگ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی لوگوں کو بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے ان کو ہم یہ نہیں دے دیں۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کو الرجی وغیرہ ہو، الرجی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو نہیں دیتے۔ لیکن بہرحال ابھی میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس کے متعلق کہ ایک پرانا ہتھیار جو سٹور میں پڑا تھا اس کو ہم نے دوبارہ تیل سے لگا کے ایکٹیو کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو استعمال سے
ہمارے مریضوں کو اور فائدہ ہو جائے گا. تو جب فائدہ ہوگا تو یقینی طور پہ آپ لوگ مجھے بھی یاد رکھیں گے, دعا دیں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو بہت اچھی ہے, اسے شیئر کریں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر عمر کی اجازت دیں. اللہ حافظ.